الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ایک بہت ہی دلخراش واقعہ جو موٹر وے پہ پیش آیا، ایسے موضوع کو بات کرنے کے لیے اس طرح کا موضوع کس طرح ڈسکس کیا جائے، الفاظ نہیں ملتے۔ ایسا دلخراش واقعہ، اللہ نے ہم کو انسان بنایا تھا، اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا تھا، اور ہم ہیں حیوان بنے بیٹھے ہیں۔ کیا صرف ایک نفس کی خواہش کی خاطر، ایک نفس کو راضی کرنے کے لیے ہمارا ضمیر مر مٹا ہے؟ کیا ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوتا؟ کیا روز قیامت سے ہمارا ایمان ہل گیا ہے؟ کیا ہمارا ایمان نہیں روز قیامت ایک دن آئے گا؟ کیسے وہ لوگ ہیں جو ایسی حیوانیت برتتے ہیں؟ کیا تم بھول گئے تم بیٹے کس کے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام کے، اور وہ بیٹی کس کی ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام کی۔ کیا تم اتنے ہی تمہارا ضمیر مر گیا ہے، تمہیں یہ بات بھول چکی ہے کہ تم اپنی ماں و بہنوں کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہو؟ کیا ایسے لوگ قابل ہیں انسان کہنے کے؟ کیا یہ لوگ بھی انسان ہیں؟ معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے تو اسلام نے عورت کو پردہ دیا ہے، عورت کو پردہ ہی کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اسلام میں عورت کی جگہ 4 دیواری ہے، لیکن بالآخر موت ہے، موت پر آپ کا یقین ہے، اس کے بعد جنت میں آپ کے لیے آزادی ہے، آزادی ہی آزادی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس میں ہماری عورتیں پردہ نہیں کرتی، اور سبب کیا بنتا ہے؟ اس طرح کے معاشرے کا منہ دیکھنا جس میں عورت اپنی عزت تک نہیں بچا سکتی۔ کیسے وہ حیوان لوگ ہیں جن کو یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ ہم اپنی بہنوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اور عورت کو پردہ دیا گیا، اسلام میں اللہ نے عورت کو پردہ عطا فرمایا، لیکن دور جاہلیت میں ہم آگے نکل آئے، ہمارے معاشرے میں عورتیں اب پردہ نہیں کرتی۔ لیکن عورتیں نہیں کرتی، حکمران کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اس کے اوپر ایکشن ہی نہیں، کوئی الفاظ ہی نہیں۔ پھر آپ کہیں گے مولوی صاحب فساد برپا کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کو پھانسی دے دو، وہ جو مجرم ہیں ان کو پھانسی دے دینی چاہیے، سرے عام لائیو ریکارڈنگ پر۔ تو کیسے یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا؟ یہ معاشرہ اسی طرح ٹھیک ہوگا۔ ہمارے ملک میں اسلامی قانون نافذ ہی نہیں ہے، اسلامی قانون کے مطابق سزا دی ہی نہیں جاتی۔ سعودی عرب میں اب ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے چوری پر، تو کیا ہوتا ہے؟ اب جب وہاں پر حاجی جو دکاندار ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہ اپنی دکانیں کھلی رکھتے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں، کیونکہ پتہ ہے کوئی بھی چوری کرے گا، چور کو بھی پتہ ہے میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور میں پکڑا جاؤں گا ہی۔ قانون سخت ہے۔ ہمارے ملک میں کوئی اسلامی قانون نہیں ہے۔ آپ کچھ نہ کریں، لڑکیاں عورتیں پردہ نہیں کرتی، کچھ نہ کریں، آپ صرف ملک پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کر دیں، صرف اتنا کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، دو مردوں نے آپس میں جسمانی تعلق قائم کر لیے، مولا علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کے ٹکڑے کر دیے اور پھر ان ٹکڑوں کو بھی جلا دیا۔ مجال ہے ایسا ماجرا پھر دوبارہ پیش آیا ہو۔ اسلام سخت نہیں ہے، لیکن اسلام میں آ کر دیکھو، آپ کو سننے میں لگتا ہے جی ایسا کر دیا، ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ہاتھ ہی تو یار چوری کرو ہی نہ۔ بے ایمانی جب اللہ نے فرما دیا سود حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، وہ مال تم پر حلال نہیں ہے، تو تم وہ رستہ کیوں اپناتے ہو؟
ایسے بے شرموں کو سر عام پھانسی دے دینی چاہیے جنہوں نے یہ واقعہ پیش کیا ہے، جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ ایسے لوگوں کو بالکل بخشنا نہیں چاہیے۔ یہ میں کوئی فساد برپا نہیں کر رہا، میں یہ بتا رہا ہوں ان لوگوں کا حال ہونا کیا چاہیے، اور اصل میں ہونا بھی یہی چاہیے۔ ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر معاشرے کی عورت جو مسلمان ہے، جس نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ حضرت حوا علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ یوں تو سبھی ماں، بیٹے، بیٹیاں، ساری اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، لیکن کچھ کافر گمراہ ہو گئے اور اللہ نے ہم کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ تو عورتوں کو سمجھنا چاہیے پردہ ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن ہم آگے نکل آئے ہیں دور جاہلیت میں، تو اس کے اوپر عورتوں کے لیے اپنے ملک میں سیفٹی پیدا کرنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کے واقعہ پیش آئے۔ صرف ایک بار ایسے لوگوں کو پکڑ کر پھانسی دے دیں آپ، سر عام، میں کہتا ہوں دوبارہ یہ واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ اللہ ہم کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے حال پر کرم فرمائے۔ دعا گو ہوں اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ایسے کاموں پر اپنا کوئی فرشتہ نازل کر دیا کرے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔